بھی ہوں گے۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی بزرگ معروف ہوں کہ یہاں پر وہ ان کا آستانہ تھا لیکن وہاں قبر وغیرہ نہ ہو، دفنایا کہیں اور گیا ہو، تو اس مقام پر جا کر وہاں فاتحہ وغیرہ پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ایسا کوئی بھی مقام جس کو کسی بھی بزرگ سے کسی بھی لحاظ سے نسبت ہو جائے کہ انہوں نے یہاں پر چلہ کاٹا تھا، یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، یہاں رشد و ہدایت کا سلسلہ کرتے تھے، اس مقام پر جانا یہ باعث برکت ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی کسی اللہ کے نیک بندے سے زمین کا حصہ مس کر جائے، کوئی شے مس کر جاتی ہے، وہ بھی باعث برکت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر جا کر حصول برکت کی غرض سے بیٹھنا یا نماز ادا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے صاحبزادے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی عادت منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر معلوم کرتے تھے کہ نبی کریم نے راستے میں کہاں کہاں نماز پڑھی، وہیں جا کر چاہے کتنے ہی میل کا سفر طے کرنا پڑے آپ جاتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ یقینی سی بات یہ حصول برکت کے لیے تھا۔ اور اسی طرح آپ کے صاحبزادے حضرت سالم والد صاحب کے جہاں جہاں جا کے نماز پڑھتے تھے، یہ خود جا کے پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ میرے والد نے وہیں پہ نماز پڑھی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ تو اس لیے یہ اکابرین سے ثابت ہے بزرگان دین کے تبرکات رکھنا۔ ایسے آپ نے قرآن میں تابوت سکینہ کا ذکر سنا، اس میں انبیاء علیہ السلام کی تصاویر تھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارکہ تھا، آپ کی نالین پاک تھی، اور بنی اسرائیل جنگ کے دنوں میں اس کو سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا تھا۔ تو یہ اس چیز کو قرآن نے بھی باقی رکھا ہے، تابوت سکینہ کا ذکر کیا۔ پچھلے کوئی بھی ایسی چیز، کوئی رسم، کوئی شرعی حکم جس کو ہماری شریعت تبدیل نہ کرے تو سمجھ لے وہ ہماری ہی شریعت بن جاتی ہے، تو ہماری شریعت میں اس کی بالکل اجازت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو اب لوگ عوام الناس جا کے خرافات کرتی ہے کہ ان کو اگر انگلی پکڑا دو تو دامن تک پہنچ جاتے ہیں فوراً، پھر وہاں جا کر مطلب الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، خلاف شرع امور کا ارتکاب کرنا، ان سے اجتناب کروانا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یا ہم علماء ہم تو کہتے رہتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جو ایسی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں کہ لوگوں کو خرافات میں مبتلا نہ ہونے دیں۔ تو پھر تو بہتر ہے کہ گھر سے آپ فاتحہ پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ وہاں جانا اس طرح کی خرافات کے درمیان مناسب نہیں ہوتا، جبکہ وہاں قبر بھی موجود نہیں ہے، تو اس لیے ان دونوں چیزوں کے اندر اعتدال قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔